اللہ تعالیٰ کے یہاں توبہ کی قبولیت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بنی اسرائیل کے قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور نہایت معمولی بات پر کسی کا بھی قتل کر دیتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ میں 99 لوگوں کا قتل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے تو یہ اللہ کے ہاں بھی جانا ہے۔ چنانچہ یہ فکر بڑھتی گئی اور لوگوں سے معلومات لے کر سرگردہ پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہوگی بھی نہیں یا نہیں۔ لوگوں نے ایک عابد شخص کے اس کے جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس عابد شخص کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے، جبکہ میں نے 99 لوگوں کی جان مار دی ہے۔ تو اس عابد کو تو اس نے اپنی عقل سے قیاس آرائی کی، اور جو آدمی 99 لوگوں کی جان مار سکتا ہے اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی؟ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس آدمی نے غصے و جلال میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے 100 پورے کر دیے کہ جب میری توبہ قبول نہیں ہوتی ہے تو لاؤ تجھے بھی ختم کر کے 100 پورے کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 100 پورے کر دیے، مگر اس کے دل میں درد رہا کہ میری مغفرت کی کوئی اور شکل نہیں، اس لیے اس نے لوگوں سے معلومات کا سلسلہ پھر بھی شروع کر دیا کہ روئے زمین پہ سب سے بڑا عالم کون ہے، اس سے جا کر معلوم کروں گا، وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اس کو بتلایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کر معلوم کرو۔ چنانچہ اس نے اس عالم کے پاس جا کر اپنی ساری کارگزاری بیان کی اور 100 آدمیوں کو کس طرح قتل کیا ہے سارا کارنامہ سنا کر معلوم کیا کہ اب بتلائے میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کیا اللہ کے ہاں مجھے جیسے گناہگار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی دروازہ ہے؟ اس عالم صاحب کو چن کے علم تھا تو اس نے بتلایا کہ تیری گناہ معاف کرنے میں اللہ کے یہاں کیا رکاوٹ ہے۔ اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہگاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے۔ چنانچہ اس عالم نے اس کو مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے، اس کے ساتھ مل کر صرف اللہ کی عبادت کرو اور نادام ہو کر اپنے گناہوں کو معافی مانگو، انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ طے کر لیا تو ملک الموت آ گئی اور اس کی موت ہو گئی۔ اب اس کے روح لے جانے مسئلہ کڑا ہو گیا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح کو لے جانے کا حق ہمارا ہے، اس لیے ہم یہ سچے دل سے تائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا تھا۔ اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح کو لے جانے کا حق ہمارا ہے، اس لیے کہ اس شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا ہے، پوری زندگی مصیبت میں گنوا دی ہے۔ اسی دوران آسمان سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا اور آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔
چنانچہ اس فرشتے نے ان دونوں فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف مسافت کو ناپ کر کے دیکھ لو، جہاں سے آ رہے ہیں وہاں کی مسافت قریب ہے، یا جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت، لہٰذا جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے گا۔ چنانچہ دونوں طرف کی مسافت کو ناپ کر کے دیکھا گیا تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت اور جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابل میں صرف ایک بالشت کی قریب ہے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقام معصیت سے مقام عبادت صرف اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق ہو گیا، چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ درس حیات معلوم ہے کہ انسان جب بھی سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے